ہم نے ان شرائط نماز کو سیکھا، یہ 6 ہیں، اور یہ نماز سے پہلے کے رولز ہیں، شرطیں ہیں، نماز سے پہلے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 6، تو ہماری نماز شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز کے اندر نماز شروع ہو جاتی ہے تب یہ والی باتیں ہمیں فالو کرنا ہوتی ہیں، یہ نماز کے اندر کے رولز ہیں، ہمیں انہیں پورا کرنا ہوتا ہے، یہ شرط ہیں، یہ فرض ہیں، انہیں بھی فرض کہہ سکتے ہیں کیونکہ ضروری یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کو اس میں بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن تکبیر تحریمہ ہم یہاں بیان کر چکے ہیں، تو اس لیے ہم تکبیر تحریمہ کو یہاں بیان نہیں کریں گے۔ اب ہم قیام کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارا اس وقت قیام کا بیان چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قیام کا پارٹ نمبر 1 ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم قیام پر بات کریں گے 2 کی، ٹھیک ہے؟ آج ہم 2 بات کریں گے، ٹھیک؟ تو قیام کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ تو قیام کے بارے میں پہلی ہماری کلپ آ چکی ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ جان چکے ہیں، بہت سے ہمارے اسلامی بھائی، خوشی کی بات ہے، ہمارے اپنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اس سے کچھ جانکاری لیتے ہیں۔ ہمارا مین مقصد ہے کہ آپ اپنی نماز کو ٹھیک کریں، بہتر بنائیں۔ نماز بہتر ہے تبھی پڑھنے میں مزہ آئے گا، اس کے فوائد ملیں گے۔ نماز اچھے سے نہیں پڑھی جائے گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ تو قیام کی بات ہماری چل رہی ہے۔ قیام کیا ہے؟ نماز میں فرض ہے۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہونا۔ کیا ہے؟ کھڑا ہونا، نماز میں کھڑا ہونا۔ تو قیام نماز میں کھڑا ہونا، اس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمیں جاننا ہے کہ قیام کن نمازوں میں فرض ہے، قیام کن نمازوں میں فرض ہے، اسے ہم جان لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے قیام، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کھڑا ہونا، ٹھیک؟ اب کن نمازوں میں کھڑا ہونا چاہیے، فرض ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، سب سے پہلا یہ ہے فرض نمازوں میں، فرض نمازوں میں، ٹھیک ہے؟ جتنی نمازیں فرض ہیں ان فرض نمازوں میں قیام فرض ہے۔ اس کے بعد وتر کی نماز جو عشاء کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہے عیدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں بھی قیام فرض ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، فجر کی سنتوں میں بھی قیام فرض ہے۔ تو قیام کس کس نماز میں فرض ہے؟ جو فرض نمازیں ہیں، جیسے فجر کی، ظہر کی، عصر و مغرب و عشاء کے جو فرض ہیں، جو جماعت سے پڑھے جاتے ہیں اور اکیلے بھی پڑھے جاتے ہیں، عورتیں اکیلے پڑھتی ہیں، مرد جماعت سے پڑھتے ہیں، زیادہ تر لوگ جماعت سے ہی پڑھتے ہیں انہیں۔ تو اس میں بھی قیام فرض ہے۔ وتر کی نماز جو عشاء میں 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، اس میں بھی عشاء کی نماز بولو جب قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔ دونوں عیدوں میں بھی قیام فرض ہے۔ فجر کی نماز میں بھی، فجر کی نماز کی جو سنت ہیں ان میں بھی۔ تو گویا کہ فجر کی نماز جو ہے اس پوری نماز میں سنتوں اور فرض میں قیام فرض ہے، ٹھیک؟ بات سمجھ آ گئی؟ 2 سنتوں میں قیام فرض ہے اور 2 فرض جو ہیں فجر میں، 4 ٹوٹل نمازیں ہیں فجر کی میں، دونوں میں قیام فرض ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے قیام کس کس میں فرض ہے؟ فرض نمازوں میں، وتر کی نماز میں، عیدین دونوں عیدوں کی نماز میں، اور فجر کی نماز میں، ٹھیک؟ جمعہ بھی شامل ہے، جمعہ اس میں شامل کر لو آپ فرض نمازوں میں، ٹھیک ہے؟ قیام فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ قیام کا مطلب کھڑا ہونا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا کن کن نمازوں میں فرض ہے، وہ یہ ہیں فرض نمازیں، وتر کی نماز، عیدین کی نماز اور فجر کی سنتوں میں بھی قیام کیا ہے؟
فرض ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب کھڑے ہو کر جب نماز پڑھیں گے اب ہم جانتے ہیں کہ قیام میں کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو قیام میں سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں. کیا پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ ہے آپ کی پہلی رکعت، یہ ہے آپ کی دوسری رکعت. تو پہلے میں کیا پڑھیں گے؟ ثنا پلس تعوذ پلس تسمیہ پلس الحمد. ٹھیک ہے؟ یعنی الحمدو کی صورت. پھر پلس کریں گے اس میں سورہ، کوئی بھی صورت. ٹھیک ہے؟ اب کوئی بھی صورت بھی اس میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی پہلی رکعت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قیام تو ہمیں معلوم ہو گیا. اب ہم کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلی رکعت میں اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم مکمل، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تعوذ تسمیہ پڑھیں گے. اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے. پھر الحمد شریف کے ساتھ میں کوئی سورت چھوٹی سی یا کم سے کم 3 آیتیں قرآن کی ملائیں گے. یہ آپ کی ایک رکعت ہو گئی. اب دوسری میں آ جاؤ. دوسری میں اب ثنا نہیں پڑھی جائے گی. دوسری رکعت میں ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے. اب کیا پڑھیں گے؟ تو آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، تعوذ نہیں پڑھیں گے، اور تسمیہ ہماری تسمیہ بھی نہیں، تسمیہ صرف پڑھیں گے اونلی. تو اب آپ کا آ گیا یہاں پہ سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے؟ اب اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں پلس کوئی بھی صورت، السلام، کوئی بھی صورت. ٹھیک ہے؟ اب اس میں پلس بسم اللہ کریں گے. سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سے شروع کریں گے، پھر کوئی بھی صورت اس میں ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تمہاری دوسری رکعت کا پروسیس ہے. پہلی رکعت میں کیا ہے؟ ثنا، تعوذ تسمیہ، الحمد کوئی صورت. دوسری میں ثنا ہٹا دیں گے تو الحمد شریف پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ میں، پھر کوئی صورت ملائیں گے. یہ بھی آپ کی رکعت پوری ہو گئی. تو گویا کہ 2 رکعت میں، فرض نمازوں میں صرف 2 رکعت میں صورت ملائی جائے گی. ٹھیک ہے؟ فرض نمازوں میں 2 رکعت میں، صرف 2 رکعت میں، اتنی بھی فرض نماز ہے سب میں صرف شروع کی 2 رکعتوں میں ہی صورت ملاتے ہیں بس. اس کے بعد جو نماز رکعتیں آتی ہیں اس میں خالی پڑھتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں ہی آپ الحمد کے بعد صورت کو ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے؟ 2 رکعتوں میں، چاہے وہ 4 رکعت نماز ہو چاہے 3 رکعت نماز ہو، لیکن فرض نماز میں صرف اونلی قیام میں 2 ہی رکعت میں، شروع والی میں الحمد کے بعد صورت کو ایڈ ہمیں کرنا ہے. ٹھیک